أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها وقال الله تعالى في قرآن الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی جو موضوع ہے وہ آج شب جمعہ کے حوالے سے، تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ دعا جو ہے پیغمبر حدیث ہے، الدعاء صلاح المؤمن، مومن کی جو اسلحہ ہے، اپنے دشمنوں سے بچنے کی جو ذریعہ ہے وہ دعا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے پکارو، التجا کرو، مجھ سے درخواست کرو، سوال کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، سَأَلَكَ مطلب ہے دعا کرنا، سوال کرنا، یعنی اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی ناتوانی کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، اپنی عاجزی کو، اپنی فقیری کو، اپنی ناتوانی کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، اس کا مطلب ہے دعا۔ دعا کا جو لفظی معنی ہے وہ پکارنا، بلانا، التجا کرنا، درخواست کرنا، یہ مراد ہے۔ لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ضرورتوں کو، اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے بیان کرنا، اور اللہ سے جو اپنے لیے جو چیز ضرورت ہو اس کی طلب کرنا، وہ دعا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں اس کا جواب دوں گا، لیکن ان لوگوں کے لیے ان الذین یستکبرون، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور میرے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں میرے ذکر سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کو جہنم کے آگ میں لٹایا جائے گا، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا کا مطلب یہ بتا دیا کہ اللہ کو پکارنا۔ عام طور پر جب ہم کسی بڑے عہدے پر موجود کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کے بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت اسلحہ لے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، عام لوگوں سے زیادہ اس کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ تو کیا اللہ کے بندوں کے لیے جو خطرہ ہے، شیطانی خطرہ ہے، وساوس ہے، انسانی خطرہ ہے، اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے عقیدے کے لیے خطرہ ہے، بہت ساری جو مشکلات ہیں، اس کے لیے شیطان کی طرف سے مختلف جو حربے استعمال ہوتا ہے، شیطان کی وساوس جو ہے انسان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے جو اسلحہ ہے، اس سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ادعونی، پیغمبر اسلام کی یہ قرآن مجید کی آیت ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے طلب کرو، مجھے پکارو، میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الدعاء صلاح المؤمن، مومن پر وہ وقت آ جائیں کہ مختلف طریقے سے ایک انسان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام کے قوانین و اصول سے دور کرنے کے لیے، راہ صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، شیاطین انس اور جنس دونوں کی طرف سے جب اس پر حملہ ہو تو اس کا واحد حل یہ ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے الدعاء صلاح المؤمن۔ مؤمن کی جو اسلحہ ہے، مؤمن اگر شیطان سے بچنا چاہے، ایک مسلمان اگر شیطان کے ان چالوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہے اور پیغمبر اسلام کے اس سیرت پر چلنا چاہے، قرآن مجید کے ان فرامین پر عمل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے دعا ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعا کیسی ہونی چاہیے۔ ہر چیز کے اپنے اپنی آداب ہے، ہر چیز کے اپنے ایک طور و طریقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انظر، اب لوگ دیکھو، وحفظ آداب الدعا، دیکھ لو اور دعا کی جو آداب ہے اس کو یاد کر لو، اس کو حفظ کر لو۔ ان میں سے ایک چیز آپ فرماتے ہیں من تدعو وکیف تدعو ولماذا تدعو، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان اس حدیث پر عمل کریں اور اس حدیث پر اگر انسان کا حق و عمل پیرا ہو اور یہ انسان کے ذہن میں رہے تو انسان کی جو دعا ہے وہ قبول انشاءاللہ تعالی اللہ کے درگاہ میں قبول ہونے کی جو چانس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم دیکھو من تدعو، تم کس کو پکار رہے ہو؟
یعنی جب ہم عام طور پر بھی انسانی معاشرے کے اندر اگر ایک عام انسان کو سزا دینا ہو تو اس کے لیے ایک الگ الگ الفاظ ہے، اگر اپنے والدین کے لیے سزا دینا ہو تو اس کے لیے ایک الگ الفاظ ہے، اگر استاد کو بلانا ہو تو اس کے لیے ایک الگ الفاظ ہے، اور کسی بڑے شخصیت کو بلانا ہو تو عام طور پر جو معاشرے کے اندر بڑی شخصیت مانا جاتا ہے، ورنہ ایک عالم دین، ایک استاد اور ایک والدین سے بڑھ کر کوئی انسان بڑا نہیں ہے، لیکن اس کو بلانا ہو تو اس کے بھی ایک الگ طریقہ اور آداب ہے۔ آپ فرماتے ہیں من تدعو، تم کسے بلا رہے ہو، کس کو التجا کر رہے ہو، کس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، کس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا رہے ہو۔ اسی وجہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ علی کی جو مقام ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں الہی عبدک العاصی عطا کا، پروردگار عالم یہ جو گناہگار بندہ ہے، آپ کا گناہگار بندہ ہے، گناہوں میں مخلوط ہے، یہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب وقد داک، دعا یہ ہے، یعنی میں جو ہے گناہوں میں غرق ہو چکا ہوں، میں گناہوں کے اندر، میں علی گناہوں میں مخلوط ہو چکا ہے۔ اور آپ فرماتے کیا فرماتے، ایک تو یہ ہے، یہ جو حضرت علی کی جو قول ہے الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بالذنوب وقد داک وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اگر آپ علی کو بخش لیں تو یہ آپ کے لیے سزاوار ہے، آپ اس کا اہل ہے کہ آپ علی کو بخش دیں۔ وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ وَإِن تَرْدُدْ فَمَن يَرْحَمُ سِوَاكَ، اگر آپ علی کی دعاؤں کو رد کریں، علی کی مناجات کو رد کریں، اگر آپ علی کی دعاؤں کو نہ سنیں تو علی پر رحم کون کرے گا۔ تو امام صادق بھی فرماتے ہیں من تدعو، تم کسے پکار رہے ہو، تو یعنی ہر انسان کو، یعنی جو اس کے سامنے، جس کو اس نے صدا دینا ہے، جس کو اس نے پکارنا ہے، جس کے سامنے اس نے اپنے جو مشکلات کو بیان کرنا ہے، اسی کے حساب سے انسان کی الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ من تدعو وکیف تدعو، اور کیسے پکارنا ہے، کس کو پکارنا ہے اور کیسے پکارنا ہے، ولماذا تدعو، اور کس کے لیے پکارنا ہے، کیوں پکارنا ہے، تو یہ بہت اہم اہمیت کا سوال ہے۔ تو عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، ہم اتنے دعا کریں، لیکن اس کے لیے بھی بہت سارے اس کے دعا کے آداب ہیں۔ اس میں جو کھانے کی چیز ہے اس کا بھی حلال ہونا ہے، جو پہننے کی چیز ہے اس کا بھی حلال ہونا ہے، اور نیت کا بھی صاف ہونا ہے، اور جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کی دعاؤں کو ٹال دیتا ہے، اس میں بھی انسان کی بلا ہے، بعض اوقات انسان کی دعا کو جب جلدی قبول کر لیتا ہے، اس میں بھی انسان کی اللہ کی مصلحت ہے اور انسان کو اسی کے اندر فائدہ ہے۔ تو بہترین دعا کیا ہے؟ بہترین دعا یہ ایک حدیث ہے، اور یہ ہماری آخری حدیث ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی جو دعا ہے ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، دیکھیں تمام انبیاء پر مشکلات پیش آنے کے بعد تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان میں سے یہ ایک دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اس آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو ہم آپ تک بیان کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا موضوع ختم ہوگا۔ جب حضرت یونس، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمیں اگر اور بھی موقع ملا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے، جب مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ پہنچتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اس وقت آپ نے ایک دعا کی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اندر حضرت یونس نے 3 چیزوں کا آپ نے اقرار کیا، اس میں لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا الہ الا انت سبحانک، اور آپ پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں یونس حد سے تجاوز کر چکا تھا، یعنی میں حضرت یونس فرماتے ہیں میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس میں بعض یہ جو علماء فرماتے ہیں حضرت یونس سے یہ ترک اللہ ہے، چونکہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ چلے، اپنے قوم سے چھوڑ کر ناراض ہو کر، اور جب آپ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، پورا ایک واقعہ ہے، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جب آپ اس کشتی کے اندر جب آپ سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ ایک آپ پر امتحان ہے، وہاں سے پھر سمندر کے اندر طوفان اٹھتا ہے اور قرہ کے ذریعے سے آپ مچھلی کے پیٹ تک پہنچے، یہ ایک بہت بڑی
تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی دعا کی، اور انسان کے لیے بھی بہترین دعا کیا ہے؟ افضل الدعاء الصلاۃ علی رسول اللہ. یہ ایک حدیث ہے. وَالدُّعَاءُ لِإِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ. ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ ہم عموماً سب کچھ اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے. ہم عام طور پر سب کچھ اپنے لیے اللہ سے درخواست کر رہا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بہترین دعا یہ ہے کہ پیغمبر اور اس کی اولاد پر درود بھیجا جائے. اس کے بعد وَالدُّعَاءُ لِإِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے جو ایمان برادری ہے، مسلمان بھائی ہے اور جو انسانیت ہے، ان کے لیے دعا کریں. مسلمان مشکلات میں ہے، پریشانی میں ہے، مختلف زندانوں کے اندر ہے، مختلف قسم کے بیماری میں، ان کے لیے دعا کریں. ثم الدعاء لنفسك بما احببت. جب یہ دو چیز ہو جائیں، پہلے پیغمبر پر درود بھیجیں، اس پیغمبر اور پیغمبر کی آل پر، جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد اپنے جو مشکلات برادر ہے، بھائی ہے، ان جتنے بھی جو من حیث الانسان، ان کے لیے دعا کریں. اس کے بعد ثم الدعاء لنفسك، اس کے بعد آپ اپنی مشکلات کو اللہ کے سامنے بیان کریں. بما احببت، جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے، جو آپ کی مشکلات ان کو آپ اللہ کے سامنے بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مستجاب فرمائے گا. تو اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز رکھیں کہ میں کس کو پکار رہا ہوں، کس لیے پکارنا ہے اور کب پکارنا ہے. جب یہ تین چیز آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان کی جو دعا ہے وہ قبول ہوگا. چونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے صدا دے دو، میں تمہاری صدا سنوں گا اور تمہاری جو مشکلات ہیں ان کو حل کروں گا. خدا ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.